بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے حج یا عمرہ میں دم کب پڑتا ہے اور دم کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، دم کا معنی یہ ہے کہ خون بہانا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حج کے ارکان اور ایک ہیں حج کے واجبات اور عمرہ کے واجبات۔ اگر تو ارکان رہ جائیں پھر تو حج ہوتا ہی نہیں ہے، عمرہ بھی نہیں ہوتا۔ واجبات میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی چیز رہ جائے تو پھر اس کی وجہ سے دم پڑتا ہے۔ تو دم پڑنے کی وجہ سے، دم ادا کرنے کی وجہ سے، جانور ذبح کر کے غربا فقراء وہاں کے جو مساکین ہیں ان میں تقسیم کرنے سے وہ جو کمی ہے وہ اللہ کی توفیق سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو حج کے واجبات سن لیں کہ ارکان حج جو ہیں جن کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ حج کے 4 رکن ہیں: میقات سے احرام باندھنا اور اس کی نیت کرنا، اور دوسرا ہے وقوف عرفہ، 9 ذو الحجہ کو عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، اور وہاں پہ نہیں ٹھہرا تو اس کا حج نہیں ہے۔ اور کب تک ٹھہرنا ہے؟ غروب شمس تک۔ نماز وہاں پہ نہیں پڑھنی، لیکن سورج کے غروب ہونے تک وہاں ٹھہرنا لازمی ہے، چاہے اس کو چند گھڑیاں ہی میسر آ جائیں، اس میں آ کر اس کا ٹھہرنا لازمی ہے۔ ورنہ اگر ہر جگہ پہ ٹھہرتا رہے، مزدلفہ میں جائے، منا میں جائے، بیت اللہ کا طواف کرے، لیکن عرفہ کے میدان میں نہیں ٹھہرا، اس کا حج نہیں ہوا۔ اور ایسے ہی پھر 10 تاریخ کو، 10 ذو الحجہ کو اس نے طواف افاضہ بھی کرنا ہے اور صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ یہ ارکان ہیں، اگر ان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو حج نہیں ہوگا۔ اب ہیں حج کے واجبات اور عمرہ کے واجبات، وہ کیا ہیں؟ میقات سے احرام، اور ایسے ہی مزدلفہ میں رات گزارنا، ایام تشریق کی جو راتیں ہیں وہ منا کے اندر بسر کرنا، اور کنکریاں مارنا، اور کنکریاں مارنے کے بعد سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، اور پھر طواف وداع۔ یہ واجبات ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی رہ گیا ہے تو پھر اس کے ذمہ کیا ہوگا؟ دم دینا ہوگا، جانور کو ذبح کر کے غربا فقراء مساکین کے اندر تقسیم کرنا ہوگا۔ اور عمرہ کے واجبات کیا ہیں؟ احرام کہاں سے باندھنا؟ میقات سے۔ اگر میقات سے آگے چلا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ اور ایسے ہی جو اس کے ارکان ہیں، طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، وہ نہیں کرتا تو تب بھی اس کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ تو یہ حج اور عمرے کے حوالے سے اہم معلومات تھیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا، بالخصوص جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کی معلومات لینا اور ان کی تربیت لینا اور ان کی کلاس لینا، یہ اس شخص کے ذمے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا پیسہ بھی لگائے، اور بالخصوص جو ہمارے ہاں پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ لوگوں کا ہر کام سے فارغ ہونے کے بعد، بچیوں کی شادی ہونے کے بعد، جی پھر ہم اس فریضے کو ادا کریں گے، تب وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور میرا تو یہ مشورہ ہے کہ اگر بوڑھے والدین ہیں اور بالخصوص ان کو ان احکامات کا علم نہیں ہے تو ساتھ جوان بیٹے کو جانا چاہیے۔ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود اگر مناسک ادا نہ ہوں، جو ترتیب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، جو حج کے ارکان ہیں، اس میں کمی بیشی نہ ہو، اور اس میں کمی بیشی ہوگی تو حج مشکوک ہو جائے گا۔ اتنا پیسہ لگانے اور پھر وہاں پہ سنبھالنا، ان کے ساتھ جانا، سارے مناسک کی ادائیگی کروانا، یہ یا تو جوان عمری ہو تو یا پھر ساتھ جوان بیٹھا ہو، سمجھدار ہو، جو سارے مناسک سنت کے مطابق اور ترتیب کے مطابق وہ ادا کروائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔